رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ 16 سورۃ مریم آیہ 45 سے۔ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، کس پیارے اور ادب کے طریقے کے ساتھ وہ اپنے والد محترم کو تبلیغ کر رہے تھے اور ان تک اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ پیغام پہنچا رہے تھے جو ان تک نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد محترم کو بتایا کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ کام شیطان کا ہے، اور شیطان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، تو اس کی پیروی کر کر کبھی بھی کوئی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اپنے ڈر کا بھی اظہار کیا، ایک طرح سے خیر خواہی کا اظہار کیا، کیونکہ ہم اسی کو کھونے سے ڈرتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہو۔ ہماری زندگی میں جس انسان کی، جس چیز کی جتنی زیادہ ویلیو ہوتی جاتی ہے، ہم اس کے ناراض ہونے سے، دور جانے سے، اس کو تکلیف پہنچنے سے اتنے ہی زیادہ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے اندر ڈر کو بھی لے کر آ جاتی ہے۔ کہنے لگے ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں آپ کے معاملے میں کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے، کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ ظاہری بات ہے اگر آپ اپنے شرک اور کفر پر باقی رہے اور اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی تو پھر عذاب الہی سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے جو رحمت ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ مجھے تو ڈر ہے آپ کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب اور احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت شفقت اور پیار کے لہجے میں اپنے ابا جان کو توحید کا واعظ سنایا، لیکن یہ توحید کا سبق جتنے بھی زیادہ نرم لہجے میں کیوں نہ بیان کیا جائے، اس کی ایک کڑواہٹ ہوتی ہے جس کا اثر مشرکین تک چلا جاتا ہے۔ یعنی چاہے آپ کتنے بھی اچھے انداز میں کسی کو نصیحت کر رہے ہوں، اگر وہ مشرک ہے اور آپ اس کو توحید کا سبق دے رہے ہیں تو ہو نہیں سکتا اس کو برا نہ لگے، اس کو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوگی۔ بہرحال اچھا، اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے کتنی محبت کے ساتھ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ایمان نہیں لاتے، کیا کبھی اس طرح ہوا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کے اندر ایک عجیب سا خوف اٹھا ہو، اور وہ خوف کیا ہو؟ میرے ابو نماز نہیں پڑھتے، میرے گھر والے شرک کرتے ہیں، میری اولاد غلط کاموں کی طرف ہے، میرے بچے گانے سنتے ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ ادھر ادھر جا کر کسی کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکوں کی باتیں کر رہی ہے، اور اگر لڑکے ہے تو وہ لڑکیوں کی باتیں کر رہی ہے، کزن کے ساتھ کس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور خود اپنے آپ کو، کیا ہمارے اندر یہ خوف ہے؟ ہمارے اندر یہ خوف نہیں ہوتے، ہمیں بس والد کما کے دے رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ میرے والد بہت اچھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ والد کی آخرت کی کوئی فکر نہیں، والدہ میرے لیے کھانا بناتی رہتی ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ کیا کبھی آپ کے اندر یہ خوف آیا کہ جو غلط کام کوئی کر رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کی پکڑ ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ یا آپ اتنے خود غرض انسان ہیں کہ آپ نے صرف دنیا تک کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے پیسہ دے گا، یہ میری ماں، یہ میرا خیال رکھے گی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے کسی اور کام آئے گا، یہ میری بہن ہے، یہ میرے کام کر دیتی ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ صرف دنیاوی تعلقات رکھے ہیں کہ بس میری دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے جائیں، یا آپ کا ان کے ساتھ واقعی ایک ایسا تعلق ہے کہ آپ کو فکر ہے کہ ان کا آخرت میں کیا بنے گا، مجھے ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال آگے ان کے باپ نے جواب دیا۔ اب دیکھیں جو بیٹا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یا اباتی، اور والد کس طرح سے پکارتا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، بے رغبتی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ یہ کیا ملیہ، یعنی اس لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ تروا لینا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جاؤ خبردار اب مجھے نظر نہ ہو، مجھ سے بات ہی نہ کرو، چھوڑ دو مجھے، اب مجھے نظر نہیں آنا تم، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ تم کوئی بات نہیں کی، دیکھیں دلیل مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے سٹارٹنگ میں، دیکھیں سب سے پہلے دلیل مانگی تھی کہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں، تو کیوں ان کی پوجا کی جا رہی ہے بھائی؟ تو آگے ابراہیم کے والد جو ہیں انہوں نے کوئی دلیل کا جواب نہیں دیا، کیونکہ مشرک کے پاس کوئی دلیل ہوتی نہیں سوائے اس کے کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے، آپ کو چپ کروانے لگ جائے، کوئی اور ایشو بنا لے۔ کہنے لگے کہ اگر تم باز نہیں آئے ہمارے معبودوں کی روگردانی کرنے سے تو تمہاری خیر نہیں، اور اب یہاں سے نکل جاؤ، مجھے نظر نہ آنا۔ اور آگے والد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ اللہ اکبر، اتنا نرمی والا جواب دے رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے، یہی والی اگر بات ہو جاتی رونا دھونا شروع کرتے، بولتے اب گھر ہی نہیں آ رہا، چھوڑ رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، یا پھر اگر کوئی پڑھانے والی باجی ہوتی ہیں، کوئی میل پڑھا رہا ہوتا، ہم پوچھنے چلے جاتے کہ اب کیا کریں، گھر والے یہ کر رہے ہیں۔ کتنا نرم سا جواب دیا، کہا اچھا آپ پر سلامتی ہو، سلام علیک۔ ابا جان آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، لأرجمنک کا مطلب ہے پتھر مار مار کے کسی کو سنسار کرنا، مار دینا۔ آپ مجھے رجم کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے نظر نہ ہو تم، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ میں تو اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ سأستغفر، مسلسل کا لفظ پایا جاتا ہے سأستغفر کے سلسلے میں، یعنی میں تو آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا مسلسل کرتا رہوں گا، یعنی حتیٰ کہ وہ آپ کو معاف کر دے، اور وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت مہربانی کرنے والے ہیں مجھ پر، میرے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اچھا تعلق ہے میرا اپنے رب کے ساتھ، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ یاد کریں ذرا کتنے منٹ پہلے، کتنے سیکنڈ پہلے، یا کتنے دن پہلے، یا کتنے سال پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہو کہ اللہ میرے والدین کو معاف کر دیں۔ ان کے تو مشرک تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے والدین کو معاف کر دیں، میرے والد کو معاف کر دیں۔ صحیح، یعنی یہ تو اللہ کے انکاری تھے، اللہ کو مان ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی رب ہے معاذ اللہ۔ ہمارے والدین تو رب کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود سوچیں ذرا کب وہ دن گزرا ہے، وہ گھنٹہ، وہ لمحہ جب میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، صرف یہ رٹی رٹائی پڑی ہے، یا پھر اپنے الفاظ میں بھی اپنے والدین کے لیے اللہ سے خیر مانگی ہے۔ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا اولاد کو خود پر فرض سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی کسی بھی طریقے پر ہے، لیکن ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہمیشہ۔ اگر والدین کی دعا اولاد کے حق میں سنی جاتی ہے تو اولاد کی دعا بھی والدین کے حق میں ضرور سنی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے بڑی محبت ہے میرے والد سے، میں نہیں چاہتی آپ ان سے ناراض ہوں، یا اللہ میں بھی آپ کی بندی ہوں، وہ بھی آپ کے بندے ہیں، ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کہیں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ اصلاح کروا دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا لازمی کریں۔ اور آگے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ذرا دیکھیں، نوٹ کریں الفاظ اور کس نبی کے تھے، ابھی ہم نے پیچھے ہی پڑھے ہیں۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کی سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اعتزل کہتے ہیں کسی سے مکمل الگ تھلگ ہو جانا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے،
آپ نہیں مانے، اس کے بعد بھی بحث تکرار وغیرہ ہوئی، ابراہیم کے والد نہیں مانے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور جن کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ چھوڑنا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ چھوڑنا اللہ کے لیے تھا خالص۔ اور کس وجہ سے تھا؟ تاکہ میں باہر جا کر تبلیغ کر سکوں۔ جب سارے راستے بند ہو چکے تو پھر وہاں سے ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے الحمدللہ۔ کہنے لگے میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، سب سے الگ ہو رہا ہوں، چاہے میرا باپ ہے، لیکن مجھے میرا رب اور اس کی توحید سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر تم لوگ ایک سچے رب کے لیے اپنے باطل معبودوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو میں تم لوگوں کے لیے جو کہ کسی باطل کی پوجا کر رہے ہو اپنے سچے رب کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو قطعاً نہیں چھوڑوں گا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، کتنی پکی توحید تھی ان کی، اور ابھی یہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، بہت یوں کہہ لیں کہ تھوڑی سی ان کو ہوش آئی تھی تبھی ان کے اندر توحید آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ بہرحال اللہ نے ان کو پیغمبر بھی بنانا تھا۔ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہوں گا، یعنی ایک تو یہ کہ جو آپ کے لیے دعا کی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، وہ میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے گا، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ کبھی بھی میں اس سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ افسوس ہم یہ دعویٰ اپنے رب کے بارے میں پتہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ پتہ نہیں ہم کب یہ دعویٰ کریں گے کہ الحمدللہ آج تک جو بھی اللہ سے مانگا ہے سارا کچھ ملا۔ ہماری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تو ملے ہی کچھ نہیں۔ انبیاء کو دیکھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں پر آئی اور سب سے زیادہ اللہ پر یقین توکل کرنے والے کہنے لگے کہ ابا جان چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے اگر میں نے رب کے لیے چھوڑا ہے تو وہ مجھے محروم نہیں رکھے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے محروم نہیں چھوڑے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ واقعی میں اگر کوئی اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے تو اللہ اس کی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا، یا اگر اللہ کے لیے کوئی اپنی بڑی پسندیدہ خاص چیز سے محروم ہو رہا ہے تو اللہ اسے سدا محروم نہیں رہنے دے گا، اسے اپنے فضل سے اپنے پاس سے اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، پچھلی چیزوں کی کمی وہ بھول جائے گا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ دیا۔ جب یہ نکلے تھے تو صرف ان کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے، صرف یہ دونوں نکلے ہیں، سارا کچھ چھوڑ آئے ہیں۔ نہ جانے باپ کتنا امیر ہوگا، بت فروش تھا، بت اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا، کیا ہوگا؟ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس کے نام پر گئے ہیں؟ اللہ کے نام پر، اور جاتے ہوئے کوئی فساد نہیں کیا، صرف اپنی بات کہی اور چلے گئے۔ اور ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا، اللہ آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور عذاب کی وعیدیں سنانا اگر کسی کے ساتھ الگ ہو بھی رہے ہیں تو اللہ کے نام پر بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کہا کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، میں تم سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عطا کیے اور دونوں کو نبی بنا دیا۔ پچھلا گھر اچھا نہیں تھا، ابراہیم کے والد مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی نسل میں اتنے انبیاء بھیجے کہ آج تک کسی کی نسل میں سے اتنے انبیاء نہیں آئے۔ زیادہ تر انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا کیسا ان کو دیا، اور یہ کہنا کہ ضروری تھا کہ جب ابراہیم نے چھوڑ دیا تو ہم نے اس کو عطا کیا، یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ ہم انسان چاہتے ہیں ہم سے کوئی چیز نہ لی جائے اور ہمیں نیکسٹ اگلی عطا کر دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یا پھر جو اگلی عطا کی بھی گئی ہے ہم اس پہ شکر کرنے کی بجائے بار بار پیچھے دیکھیں، اچھا وہ انسان چلا گیا تھا، اچھا وہ چھوٹ گیا تھا، اچھا وہ نہیں مل رہا، چھوڑو بھائی خیر ہے، ایک گیا 10 اور آ جائیں گے، نہیں آ رہا تو دفع کرو،
صحیح؟ کوئی مقصد تھوڑی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ تمہاری وجہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر تو آپ کی اپنی اخلاق اور آپ کے اپنے رویے کے باعث ہے تو آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے اور آپ کو اس پر ندامت ہو اور اگلے بندے کو پھر آپ کو سوری بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر اللہ کی وجہ سے ہے تو چھوڑیں. اللہ کی وجہ سے جو جا رہے ہیں اس کو جانے دو، چاہے وہ پوری دنیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ہر انسان پر زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں اسے ابراہیم بننا پڑتا ہے. ابراہیم نہیں بنے گا تو جا کر انہی لوگوں کے ساتھ بت فروش ہیں، بت پرستی، یا پھر انہی کے ساتھ ویسے اعمال کرنا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ گھر میں پورے بندے ایک روم میں بیٹھ کر کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ان سے الگ ہونا پڑ رہا ہے. اس وقت آپ اپنے گھر میں سے ابراہیم ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا گانے سن رہا ہے اور آپ دوسری طرف الگ ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ نے آپ کو ابراہیم بنایا اپنے خاندان کا. ہو سکتا ہے ساری عورتیں بے پردہ ہیں اور آپ واحد ہیں جو پردہ کر رہی ہیں اپنے خاندان والوں میں سے. تو اللہ نے آپ کو یہ والا مقام دیا اور آپ یقین رکھیں کہ ٹھیک ہے میرے ارد گرد والے فی الحال ایسے نہیں، آئندہ اللہ مجھے ایسے لوگ دے گا کہ جو اس راستے میں میرے معاون ہوں گے، اسی مشن پہ چل پڑیں گے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، ابراہیم والا اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے اندر اخلاص دیکھیں. اکیلا بندہ، ان کو امت کہا گیا قرآن میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا. ایک امت ہے. کیوں؟ اتنا کام اکیلے بندے نے کیا جتنی ایک امت کرتی ہے، اسی لیے ان کو امت کہا گیا. اور ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ نہ چھوڑنا پڑے. اب بالفرض میں پردہ کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں دین کا کام کرتی ہوں، میں چیریٹی کا کام کرتی ہوں، میں حکومتی لیول پر کوئی کام کرتی ہوں، تو لوگ میرے ساتھ ہونے چاہیے، کوئی میری مخالفت نہ کرے. اگر کوئی مخالفت کرنے بیٹھ گیا تو میں بس بیٹھ کے اسی کو سوچ رہی ہوں اور یہی کام، اسی چیز پہ کام کر رہی ہوں کہ کیسے میں اس کو پیچھے کر سکتی ہوں. بھائی جو تم سے الگ ہو رہا ہے، تمہاری سوچ سے الگ ہو رہا ہے، تمہاری ٹیم سے الگ ہو رہا ہے، اس کو جانے دو. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں. میں کہتی ہوں صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ہاں سے کسی ایک بندے کو بھی لے کے جاتا ہے نا تو ضرور کوئی بہت بڑے فتنے سے بچاتا ہے اور آئندہ کے لیے بہت بڑی خیر کا دروازہ کھولتا ہے. اب دیکھیں ابراہیم اگر اپنے گھر سے نہ نکلتے اور ساری قوم ان کو نہ چھوڑتی تو آج جو ہم اتنے انبیاء پڑھتے ہیں، پیچھے آپ نے زکریا علیہ السلام کا پڑھا، وہ بھی تو انہی کی نسل میں سے تھے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے. ایک کو نہیں چھوڑو گے تو اتنے زیادہ کو کیسے پاؤ گے جو بالکل تمہارے مذہب پر، تمہارے دین پر، تمہارے طریقے پر ہوں گے اور وہ ہے بھی سچا. تو کبھی کبھار چھوڑ دیا کریں. ایسے نہیں کہ بالکل ان کے ساتھ کٹ آف ہو جائیں. ٹھیک ہے آ رہے ہیں تو سلام دعا تک رکھیں، بس اچھے طریقے سے بات کریں، لیکن صرف اسی حد تک. جہاں پہ بھی کوئی دین کی مداخلت، دین میں مداخلت کرنے لگ جائے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، وہاں ابراہیم بن جاؤ. صحیح؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہہ رہے ہیں، دوست کچھ کہہ رہی ہے، ان سب کے لیے پھر ابراہیم بنو کہ جاؤ میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہاری باتوں کو بھی چھوڑتا ہوں. کیوں؟ میں اپنے رب کو نہیں چھوڑتا. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. میں آپ کے ساتھ الٹے راستے پہ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات آپ کو ابراہیم بننا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارا ماحول آپ کے مطابق ہو جائے، جیسے آپ سوچ رہے ہیں ویسے سب سوچنے لگ جائیں. اب بالفرض میں کہوں مجھے نا ایک نیو آئیڈیا آیا کہ ہم اس طریقے سے دین کا کام کر سکتے ہیں. آلریڈی جو کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ملیں گے، وہ بولیں گے بہن آپ کا نیا آئیڈیا، آپ الگ سے چلیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب مجھے پتا چلا رب کوئی اور ہے، تم لوگ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ نہیں. انہوں نے کہا جاؤ بھائی کام کرو، جا کے تم جاؤ الگ، ہمیں رہنے دو ایسے ہی. واہجرنی ملیہ. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی قوم کا ابراہیم بنائے تو اسے خوشی خوشی قبول کریں، حوصلہ لائیں اپنے اندر، یقین رکھیں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، آج ہی تو کل ختم ہو جانی ہے. اس لیے اپنے مقصد پہ رہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے لیے، اگر آپ کوئی عازب چھوڑ کے آتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی کو آپ کے لیے اسحاق اور یعقوب بنا دیتا ہے.
صحیح، جن سے پھر اللہ دین کے ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ آپ دھنگ رہ جاتے ہیں. بس اللہ کے لیے چھوڑ دو. جب ابراہیم نے ان سب کو اور اللہ کے سوا جن کی وہ پوجا کرتے تھے چھوڑ دیا اللہ کے لیے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور دونوں کے دونوں نبی تھے. حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کی طرح ہی کیا. مطلب یہ کہ جب ابراہیم توحید الہی کی خاطر باپ کو، گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر آ گئے اور ہجرت کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے نوازا. اور یعقوب علیہ السلام چونکہ ان کے پوتے تھے، ان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ انسان کو اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور وہ زیادہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اسی لیے کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوتا بھی دینے والا ہے ان قریب، اور وہ دونوں کے دونوں نبی ہوں گے. اب یہ ایک دادا کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ اچھا میرا بیٹا بھی نبی اور آگے سے اس کا بیٹا بھی نبی. اور آگے دیکھیں اب یوسف علیہ السلام سارے اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے آگے چلائے. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینے کا انجام. اور جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا اور صرف اسی جگہ اٹکا رہتا ہے، پھر وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور بالفرض یوں سمجھے کہ یہ دنیا اسٹیشن کی طرح ہے. آپ ابھی فرسٹ اسٹیشن پر آئے تو یہاں پر آپ کے والد آپ کے ساتھ آگے نہیں چل رہے، یہیں تک رک گئے. اور سیکنڈ اسٹیشن پر آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز رکھی گئی ہے. یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں کوئی بڑی گاڑی اور گھر کے کاغذات اور کیا ہی میں کہوں اب، اور کیا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے زیورات پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اب آپ کو کہا، آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ ادھر ہی بیٹھے کہیں کہ بھائی میرا باپ آگے نہیں جا رہا تو مجھے بھی نہیں جانا، بس ادھر ہی رہیں، یا پھر آپ اگلے اسٹیشن پر جائیں اور وہاں جا کر جو آپ کے لیے ساز و سامان اتنا قیمتی پڑا اس کو لے لیں. ایسا ہی ہے زندگی میں، کبھی نہ کبھی کوئی ایک ایسا اسٹیشن آتا ہے جہاں پر آپ نے کسی ایک کا ہاتھ چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو دوسری چیز مل سکے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ایک کا ہاتھ آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان سب کو تو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. تو کسی ایک نہ ایک کی ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے. کہہ دیا جاتا ہے یہاں پہ اس کو چھوڑ دو اور آگے جا کے لے لو، نہیں جانا تو تمہاری مرضی، اللہ نے تو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے بڑا کچھ. صحیح. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں. بہت سی رحمتوں سے کیا مراد؟ یعنی نبوت کے علاوہ اور بھی بہت سی رحمتیں، مثلا مال، مزید اولاد، اور پھر اسی سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا. یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت تھی جس پر آج بھی یہود گمنڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور یہ اور وہ، اسی لیے تو اتنے بگڑ گئے ہیں وہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. لسان صدق یعنی حسن اور ذکر جمیل ہے، صدق کی طرف کی، اور پھر اس کا وصف علو بیان کیا، یعنی ہم نے سچائی ان کی رکھی علیہ اور ان کو بلند درجے پر رکھا، جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا آج ذکر جمیل رہتا ہے تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں. یعنی اس دور میں کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا ان کی قوم میں، سب نے بلا دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت سی رحمتیں کی، گھر بار چھوڑا تو سارا کچھ دے دیا، ڈبل ٹرپل. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور کہا کہ ہم نے بعد میں آنے والوں کے اندر ان کا ذکر خیر رکھ دیا. جتنے لوگ بعد میں آئے وہ سب ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی سارے ان کا برا ذکر ہی پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا. کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب کی وعید ہے قرآن میں، جبکہ ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کی تعریفات کی، خوبیاں بیان کی، ان پر جو انعامات کی اس کا ذکر کیا. اب یہی ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ کے لیے ذلیل ہونا بھی گوارا کر لے. کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے وہ ذلت، دنیا کی نظر میں کہہ رہی ہوں، اصل میں وہ ذلت نہیں ہوتی. جب انسان اللہ کے لیے دنیا کی کوئی محرومی برداشت کر لے
تو پھر اللہ تعالیٰ آئندہ قیامت تک اس کے لیے ایسی اچھائی، اس کا اچھا ذکر جمیل لکھ دیتا ہے کہ لوگ اس کی طرح کی بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، 10 سال کوڑے کھائے اور آج لوگ واقعی ان کی طرح کا ایمان چاہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کو دیکھیں، اتنا عرصہ جیل میں گزارا، امام ابن قیم نے بھی ان کے ساتھ گزارا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزتیں دی۔ آج لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے ترجمے اور زبانوں میں کر کر کے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے لکھا کیا تھا۔ یعنی جب اللہ کے لیے کچھ سہ لیا جائے تو اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا۔ میں تو کہتی ہوں اس آیت کو اپنے سامنے لکھ کے رکھنے، اس آیت کے اس حصے کو، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، یا زکریا علیہ السلام کے وہ الفاظ، ولم اكن بدعائك ربي شقيا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑو، اللہ کے لیے کچھ بھی کرو، اللہ کے لیے کچھ بھی سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ اگر آج لوگ اللہ کے نام پر تمہارا غلط ذکر کر رہے ہیں تو کل کو وہ ایسے لوگ بھی پیدا کر دے گا کہ جو تمہارا ذکر خیر کریں گے اور تمہارا نام لیتے وقت یہ ضرور کہیں گے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے۔ یہ چیزیں انسان کو ایسی نہیں مل جاتی۔ پڑھ لینا آسان ہے، کہہ دینا آسان ہے، پڑھا دینا آسان ہے، عملی زندگی میں عمل کرنا مشکل ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید کوئی اسی طرح کی سیم ٹو سیم سچویشن بنے گی، قطعاً نہیں۔ اگر پردہ کرنے پر آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو اس پر آپ کو یہی رویہ رکھنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کام نہیں چھوڑنا تو میں چھوڑ دوں گی، اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتی تو میں چھوڑ دوں گی۔ اور بھائی اس انسان کے لیے چھوڑیں کیوں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ شوہر ہے تو کیا جب شوہر نہیں تھا تو آپ بھوکے مر رہے تھے؟ کیا وہ واحد انسان ہے اس دنیا میں، واحد ہستی ہے جس نے آپ کو کھلانا پلانا ہے، جس نے اگر آپ کو ایک وقت کا کھانا نہیں دیا تو آپ بھوکے مر جائیں گے؟ میں کہتی ہوں اگر ماں باپ سے دور رہ کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے پینے کو دے رہا ہے نا تو اس کا مطلب کہ کوئی ذریعہ نہیں ہوتا رزق کا اس طرح کا۔ ہاں اللہ نے وسائل بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک، کوئی بھی نہیں، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے تمہیں مل کے رہے گی۔ ہمارے اندر خوف آ جاتے ہیں، ہم بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہسبینڈ کی بات نہیں مانیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ جو تمہیں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنے دے رہا، جو تمہیں اللہ کے خلاف کر رہا ہے، تمہارے اس رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا، ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تمہارے شوہر نے جو کل کا آیا ہوا ہے، تمہارے والدین نے؟ یہ ذرا بتاؤ، والدین سے پہلے یہ جو تم ابھی ماں کے پیٹ میں رہ کے آئے ہو تب تمہیں کون کھلاتا پلاتا تھا اور کون تمہاری ساری کیئر کر رہا تھا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری والدہ کر رہی تھی یا تمہارے والد کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ ہم خوف لے آتے ہیں، ہم خوف لے آتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ تو ابھی سچویشن میں نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چیز کسی کمارے پر آئے، والدین کے لحاظ سے کسی شادی شدہ پر آئے، شوہر کی طرف سے، یہ مشکل ہے بہرحال۔ جیسے ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھ کے صرف امپریس ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں واو کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے۔ خلیل اللہ کا لقب ایسے ہی نہیں مل جاتا، اللہ کا دوست، اور خلیل کہتے ہیں دلی دوست کو، وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے واقعی ہر دفعہ صرف اللہ کا ہو کے رہنا پڑتا ہے۔ خدا را اپنے اندر سے خوف نکال دیجئے، یہ کام کروں گی فلاں انسان تنقید کرے گا، یہ کام کروں گی فلاں انسان چھوڑ دے گا۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے نا، صرف تب تک ہی آپ لوگوں کو عزیز ہیں، والدین کو بھی اور شوہر کو بھی۔ جو ہی یہ جان نکلی وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ اس خوبصورت جسم کو، جوان جسم کو منو مٹی نیچے دبا دیں گے۔ یہ ہے اصلیت ان کی محبت کی۔ اور جب تک آپ کے اندر روح ہے، آپ انہی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اب دیکھو باجی، اگر یہ والا کام میں کر لوں تو میرا شوہر مجھے نکال دے گا، پھر کیا آپ بھوکی مر جائیں گی؟ کوئی آپ کو کھلانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پہ اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ تعلقات توڑنے تک نوبت ہی نہیں لاتا، لیکن اگر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں اور انسان پہ یقین ہے تو آپ سے دونوں چیزیں چھن جاتی ہیں، نہ وہ انسان رہتا نہ وہ چیز رہتی ہے۔ آپ کی توحید اور اللہ کی اطاعت اتنی مضبوط ہونی چاہیے، چاہے آپ کا شوہر ہو، چاہے آپ کے والد ہو، چاہے آپ کی والدہ ہو، اللہ کی اطاعت اور توحید سے ہٹانے کی کوئی بات آپ سے وہ کریں تو ان کی آواز کانپنی چاہیے۔
ان کے اندر روب ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ نہیں سنتی، یہ نہیں مانے گی اس معاملے میں. اچھا اخلاق اور پلس مضبوط ترین توحید اور مضبوط ترین اللہ کی اطاعت. بڑا اچھا آپ کے ساتھ کروں گی، اچھے طریقے سے بات کروں گی، لیکن جہاں اللہ کا حکم آیا مجھ سے قطعاً یہ امید نہ رکھیں کہ میں آپ کی فرما برداری کروں گی. اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے رزق پہ کرتے ہیں. صحیح؟ پھر آپ جانیں اور آپ کا رب جانے. اور دنیا تو بہرحال جتنی بھی ہے اس کا قلیل بھی، اس کا کثیر بھی قلیل ہے، یعنی اس کا زیادہ بھی تھوڑا ہی ہے، اور ہم انہی چیزوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو سارا واقعہ تھا وہ یہاں تک ہی مکمل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان کا ذکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز کا جو ہے نا وہ تذکرہ کرتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہیں تک صرف ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے اندر بتا دیا کہ دیکھو اس نے رب سے یہ قربانی کی تھی رب کے لیے، اور پھر رب سے یہ چیز مانگی تو اللہ نے واقعی اس کو دیا. یعنی سورہ مریم میں زیادہ تر عطا کی بات ہے. اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دے گا، اللہ کو پکارو وہ تمہیں سنے گا. کسی بھی لحاظ سے اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. صحیح؟ زکریا علیہ السلام تھے، اللہ کے لیے سارا کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. مریم علیہ السلام تھے، ان کو بھی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. کس طرح سے ان کی صفائی دلوائی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا. پھر اسی طرح تھوڑا تھوڑا سا مختلف انبیاء کا تذکرہ کریں گے اور ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں بتائیں گے. وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. اس کے آخر میں بہت سخت آیات ہیں، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ.